بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لوگوں، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ نعمتوں کو یاد کرو کا مطلب یہ ہے نعمتوں کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ پاک احسان جتا رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر اس زمانے کے لحاظ سے۔ انہیں فضیلت دی کا مطلب ان کے بڑوں کو فضیلت دی کہ تمہارے بڑوں میں سے اللہ نے نبی بنائے اور نبیوں میں پھر بادشاہ بنائے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا تو نبوت ملی، انہیں آسمانی کتابیں ملی، انہیں دنیاوی حکومت ملی، انہیں فرعون سے نجات ملی۔ تو اللہ رب العزت اپنے احسانات یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، شرف دیا، اعزاز دیا، قابل احترام بنایا لوگوں میں دینی دنیاوی اعتبار سے۔ اب ان نعمتوں اور فضیلت کا حق یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، جبھی تمہارے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اے یہودیو تم فوراً ایمان لاتے، تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو، تم پہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں۔ چلو یہ مشرکین تو ہوئے، بت پرست ہوئے، انہیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن تم اپنے شجرے دیکھو، تمہارے بڑوں پہ اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں۔ بڑوں کی عزت چھوٹوں کی عزت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان چھوٹوں کو ان کے بڑوں کی عزتوں کا احسان جتا رہے ہیں، انسان کی اولاد کے لیے انسان کا قابل عزت ہونا یہ بڑا باعث فخر ہوتا ہے۔ بچے بتاتے نہیں فخر سے میرے والد صاحب یوں ہیں، ہمارے دادا صاحب یوں تھے۔ تو اللہ رب العزت ان چھوٹوں کو، بعد والوں کو، ان کے بڑوں کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بھی کیا ہے، فخر کی بات ہے۔ پھر قرآن پاک کے 3 مرکزی مضمون ہیں، ایک توحید، ایک انبیاء کی رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ اگلی آیت میں قرآن پاک کا تیسرا بڑا مرکزی مضمون آخرت، اس کو بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے بالکل کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے بالکل کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو یہ فرمایا نا کام نہیں آئے گا۔ سورۃ المعارج کھولیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں۔ کام آنا تو بڑی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، ایک دوست آپ سے راستے میں رک کے یہ پوچھتا ہے بھائی خیر ہے؟ وہ کہنا ہاں یار ادنا مسئلہ بن گیا سی، اچھا ذرا میں جلدی سیگا نہیں تو میں تھوڑے کام بند۔ یہ بندہ کام نہیں آیا لیکن اس نے پوچھا تو ہے نا، اس نے پوچھا تو ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے اس نے دیکھا کہ یہ پریشانی میں ہے، انہیں ایدا کر کے آرام نہ موٹر سائیکل تیز کر لیجیے، دا وارڈن والے نے دیکھ کے کری دی، میں نے پتہ ہی نہیں، حالانکہ پتہ نا میں نے پتہ ہی نہیں ہو جا رہے۔ اب یہ دوست کون سا ہے؟ یہ کام بھی نہیں آیا اور اس نے پوچھا بھی، اس نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ بھائی تیرے پہ کیا بیتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، یہ پوچھیں گے بھی نہیں، کام آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں یہ فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
सूरत मारिज में फरमाया कोई किसी से पूछेगा भी नहीं, और सूरह लुकमान के आखिरी रुकू में फरमाया कि शायद तुम समझते होगे दोस्त एक दूसरे को नहीं पूछेंगे। अल्लाह ताला वहाँ फरमा रहे हैं या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, वालिद औलाद के काम नहीं आएगा, वला मौलूदुन हुआ जाजिन अन वालिदिही शैया, औलाद वालदैन के काम नहीं आएगी। औलाद वालदैन के काम, खूनी रिश्ते, बाप बेटे से ज्यादा क्या करीबी रिश्ता होगा। अल्लाह फरमा रहे इतने करीबी रिश्ते भी काम नहीं आएंगे। सूरह अबस में फरमाया यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, काम आना पूछना तो दूर की बात है, ये भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, करीब भी नहीं आएंगे। ये उससे भी अगले दर्जे की आयत है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, इसके सगे भाई इससे दूर भागेंगे, व उम्मिही व अबी, सगे वालदैन दूर भागेंगे, व साहिबतिही व बनी, बीवी बच्चे जिनकी खातिर हम सारी जिंदगी सारा कुछ कर जाते हैं, ये भी करीब नहीं है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीब जुमले इरशाद फरमाते थे, जांदी वारी डरोना बनिया हथ नहीं लाउंदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे करते, गुसल नहीं देते खुद, बाहर से बंदा बुलाते हैं, डरते हाथ नहीं लगाते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तू बड़े मज़े से मकान की तामीर कर रहा है, मकान तू बना रहा है, रहेंगे और हिसाब तू देगा, मर जाएगा एक रात भी तुझे यहाँ नहीं ठहरने देंगे। ये कहेंगे रिश्तेदार दूर से आए हैं, जनाजा अभी होगा, जनाजा अभी हो, ये एक रात भी तुझे इसके अंदर ठहरने नहीं देंगे। इतने दुनिया में मस्तो मगन हो के तू लगा हुआ है और एक रात यहाँ नहीं तुझे गुजार। इसलिए भाइयों दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए, दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए। ये रिश्ते तो यहाँ साथ छोड़ जाते हैं, ये आखिरत में कैसे काम आएंगे। बंदे की आमदन कम हो जाए तो बीवी का रवैया बदल जाता है, बंदे की आमदन कम हो जाए औलाद का रवैया बदल जाता है, रिश्तेदार आना जाना छोड़ देते हैं, टूट जाता है गुर्बत में हर वो रिश्ता जो ख़ास होता है। हज़ारों दोस्त मिल जाते हैं जब पैसा पास होता है। ये दुनिया की हकीकतें हैं, ये दुनिया की हकीकतें। कराची के एक हकीम साहब थे, बड़े गरीब थे, कोई सलाम नहीं करता था, वो सलाम किसी को करते कोई जवाब नहीं देता था। फिर अल्लाह ने हालात बदल दिए, वो नुस्खा चल गया, बहुत फ़रोख्त हुआ, मुतब बन गया, घर बन गया, गाड़ी ले ली। अब लोग सलाम करने लग गए, जो सलाम करता हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब आगे से कहते हाँ पहुँचा देंगे तेरा सलाम। वो कहते हकीम साहब सलाम थानू कीता, कहते पहुँचा देंगे, कहते पहुँचा देंगे, किनू पहुँचा दोगे, कहते वो घर दराज से ना पैसे रखे है, वो दराज खोल के फिर उन्होंने जाके कह दी फलाना तेनू सलाम कहंदा सी, जदों तू नहीं सी उदों तां नहीं सी कहंदा, तेनू ही कहंदा सी, सानू तां नहीं कहंदा सलाम। जदों तुसी नहीं सी हैगे उदों साडे सलाम दा कोई जवाब नहीं सी दिंदा, हुण तुसी आ गए हैं, हुण सारे सलाम कहंदे हैं लेकिन थानू कहंदे हैं, सानू नहीं कहंदे। ये दुनिया है भाई, ये दुनिया है, ये दुनिया की हकीकत है। यहाँ बस इस किस्म के ताल्लुकात होते हैं। हाँ, ऐसे माहौल में अगर आपको मुखलिस दोस्त मिल जाए, मुखलिस रिश्तेदार, मुखलिस औलाद भी, फिर कदर भी करनी चाहिए, कदर भी करनी चाहिए। फितने के दौर में ऐसा नहीं सारे ऐसे होते हैं, चंद लोग अच्छे भी होते हैं बीच में, कोई कोई होते हैं, अगर मिले तो फिर आदमी को कदर करनी चाहिए। तो भाइयों जिस दिन किसी ने किसी के काम नहीं आना, पूछना नहीं, हर किसी ने दूसरे से दूर भागना है, तो फिर मेरा ख्याल है अपनी तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी, अपनी आखिरत खुद ही बनानी पड़ेगी। अपने हाथ से करें जो आप कर सकते हैं। हाँ ये है नेक औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी, नेक औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी। अपनी औलाद को नेक बनाए, दीन पढ़ाए, नेकी के रास्ते पे लगाए। एक बंदा मौलाना साहब से कहने लगा है मौलवियां का कोई मंदा नहीं होंगे, खुशहाल ही रहते हैं हमेशा।
وہ اگوں ہس کے کہندے ہن تیری ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ کہ تو اپنے بیٹے نو لا دے اس رستے تاکہ انہوں کدی مندہ نہ ہوئے. اس نے اپنا بیٹا حفظ میں داخل کرا دیا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم فوت ہوں گے نا، ہمارے سرانے کھڑے ہو کے یاسین بیٹا پڑھے گا، ہمیں غسل اپنے ہاتھوں سے بیٹا دے، ہمارا جنازہ خود بیٹا پڑھے. محلے کے مولوی صاحب سے آپ کا جتنا مرضی گہرا تعلق ہے، جو دعا آپ اپنے باپ کے لیے پڑھیں گے نا جہاں سے، وہاں سے امام صاحب نہیں پڑھ سکتے، وہاں سے نہیں پڑھ سکتے. جو اولاد کو درد ہے والد کے جانے کا، وہ کسی کو کہاں ہو سکتا ہے. آپ جس دل کی گہرائیوں سے وہاں دعائے مغفرت کریں گے جنازے میں کھڑے ہو کے، کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. محلے کے امام صاحب وہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، وہ جذبات نہیں ساتھ لا سکتے. وہ جذبات اولاد کے دل میں ہی ہونے ہیں، اولاد کے دل میں. آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے، بار بار آپ کی قبر پہ جائیں گے اور روز پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے، روز پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے. تو اولاد کے بھی نصیب اچھے ہوتے ہیں اگر ان کو دین پڑھائے جائیں. ہمارا بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوئی. اس لیے اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو، بیٹا ہو بیٹی ہو، جو ذہین ترین ہو، اس کو دین پڑھانا چاہیے. جنہوں سکولوں جواب ہو گیا وہ نہیں، سکول والے کہتے ہیں نہیں جاتا، چلو کہتے ہیں درسے لا دے، ٹھیک ہے اس کو بھی لگا دو، کوئی بات نہیں. لیکن ذہین بچہ سمجھدار ہے، ذہانت والا ہے، اسے اپنی آخرت بنانے کے لیے اسے دین پہ لگائیں تاکہ وہ ہماری آخرت کے اندر ذخیرہ بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو نیک اولاد کام آتی ہے، یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی. اس کے علاوہ تو بھائی کون کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ. اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کافروں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں حضور کی سفارش، روزے کی سفارش، قرآن پاک کی سفارش قبول کی جاتی. ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، جس کو آپ رشوت کہتے ہیں، پیسے لے کے بندہ چھوڑ دیں. اللہ پاک کہتے ہیں یہ لا قانونیت وہاں نہیں چلتی، یہ بے انصافی، یہ اندھیر نگری وہاں نہیں چلتی کہ تم سے فدیہ لے کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ایسے نہیں، وہاں تو انصاف کے ترازو ہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو بھائی وہ ایسا بیگانگی کا، وحشت کا دن ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے، تو اس سے پہلے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر ایک دن گزارنے کی توفیق. اللہم انت السلام سلامت تبارک یا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.